أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع وہ خطبہ ہے کہ جو آیت اللہ العظمیٰ مرجع جہان تشیع السید صادق حسینی شیرازی نے 28 صفر کو مومنین سے خطاب کیا۔ اس خطبے میں آیت اللہ العظمیٰ نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا، توجہ دلائی مومنین کو، اور وہ انتہائی دقیق چیزیں ہیں، دقیق نقطے ہیں۔ ان میں سے مختصر میں 4 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا جو میری زبان سمجھنے والے، اردو سمجھنے والے، بولنے والے مومنین ہیں کہ کوئی مرجع اگر کسی چیز کی طرف توجہ دلائے اور کوئی نصیحت کرے تو وہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے خطاب میں بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس میں سے 4 نقاط کی طرف میں آپ مومنین کی توجہ چاہوں گا کہ آپ ان 4 چیزوں کو آپ غور سے سنیں کہ جو انہوں نے اپنے خطاب میں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی چیز انہوں نے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے دعا کے لیے کہا کہ کثرت سے امام صاحب الزمان کے ظہور کے لیے دعا کریں آپ، کیونکہ اسی دعا میں، امام کے ظہور میں ہی تمام انسانیت کی نجات ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسانی سے گزرے، آپ مشکلات سے باہر ہو جائیں اور پرامن ماحول میں اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد حل ایک ہی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں آ جائیں، ان کا ظہور ہو جائے، کہ جس طرح رسول اللہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس زمانے میں پوری دنیا ظلم اور جور سے بھر جائے گی، اس زمانے میں ایک منجی بشریت آئیں گے، ایک تمام انسانیت کو نجات دلانے والے آئیں گے، اور اس کا نام امام مہدی ہوگا۔ تو رسول اللہ کی روایات کو دیکھا جائے اور ائمہ کے فرامین کو دیکھا جائے اور علماء اور مراجع کے کلمات کو دیکھا جائے، خصوصاً مرجع شیرازی کے ان کلمات کو دیکھا جائے، تو وہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ رہیں، امام سے توسل کریں اور امام کے ظہور کے لیے، امام کی ظہور میں تعجیل کے لیے کثرت سے دعا کریں۔ اور خصوصاً جب آپ مومنین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے کربلا مقدسہ جائیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کے نیچے جائیں، تو وہاں پر جا کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کے نیچے امام صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے کثرت سے دعا کریں کہ اس میں ہی تمام بشریت، تمام انسانیت کی نجات ہے۔ دوسرا نقطہ، دوسری وہ چیز کہ جس طرف انہوں نے توجہ دلائی مومنین کی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ کو انہوں نے بیان کیا، اور اس آیت کی تلاوت کی کہ جو سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے کہ خداوند قدوس ارشاد فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ اے میرے حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یعنی اخلاق کی جتنی اعلیٰ منازل ہیں، ان سب سے اعلیٰ اور افضل منزل پر رسول اللہ فائز تھے، اور یہ خدا نے، جیسا کہ خدا نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ کوئی عام کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں، خود اس مالک کائنات، اس حقیقی مالک کے یہ الفاظ ہیں، اور وہ اپنے بندوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تو رسول اللہ سے یہ خطاب ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ پھر رسول اللہ کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اور بہترین
ایک جملہ ہے، اس کی طرف اگر تمام مومن توجہ کریں تو سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ کے اخلاق حسنہ اور اس اخلاق عظیم کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ تھا یہاں پر اخلاق کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کے اخلاق اتنے بلند تھے، ان کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ تمام کفار جو خداوند قدوس کی وحدانیت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، جو رسول اللہ کی رسالت کے قائل نہیں تھے، لیکن رسول اللہ کے اخلاق عظیم سے وہ مانوس تھے، اخلاق حسنہ سے اور اچھی عادات سے مانوس تھے، ان کی سچ گوئی سے مانوس تھے۔ اور کفار سے جب پوچھا گیا تھا اور خود رسول اللہ نے پوچھا کہ اگر میں پہاڑ پہ چڑھ کے کہوں کہ آپ کی طرف ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جو آپ پر حملہ کرے، اور آپ لوگ پہاڑ پر چڑھ کے دیکھیں اور آپ کو کچھ بھی نظر نہ آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو کفار نے کہا ہم اپنے آپ کو اندھا تصور کر لیں گے، لیکن آپ کی طرف کبھی جھوٹ کی نسبت نہیں دے سکتے، آپ سچے ہیں۔ لہذا اخلاق اتنا بلند تھا۔ پھر مرجع جہاں تشریح فرماتے ہیں کہ یہی اخلاق رسول اللہ تھا کہ جس کی وجہ سے تھوڑے ہی ٹائم میں اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا اور ہر کونے کونے تک اسلام کا پیغام پہنچا۔ یہ کوئی تلوار کے ذریعے سے نہیں پہنچا تھا، بلکہ رسول اللہ کے اخلاق عظیم کی وجہ سے پہنچا تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کے مالک تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے، ان کے ماننے والوں کو بھی ایک بہترین اخلاق سے مزین ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی وہ ہے مساجد کے بارے میں، کہ اس زمانے میں ہمارا یہ تصور ہے کہ مسجد صرف اور صرف نماز کے لیے ہے اور کوئی دوسرا کام اس میں نہیں ہو سکتا۔ تو مومنین کو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے اور توجہ دلاتے ہوئے یہ بہت ہی عظیم جملے کہے کہ مسجد بالکل نماز کے لیے، خداوند قدوس کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا مقصد یہی ہے، لیکن مسجد کو فقط اور فقط نماز تک محدود نہ کریں، بلکہ مسجد کو مرکز علم بنائیں، مرکز علم بنائیں مساجد کو۔ یہاں سے اخلاق اہل بیت بیان کیا جائے، یہاں سے مسائل فقہیہ بیان کیے جائیں، یہاں سے سیرت اہل بیت کو بیان کیا جائے۔ یہ ایک بہترین جگہ ہے جو عبادت کے ساتھ ساتھ تمام مومنین اس کی طرف توجہ کریں کہ ایک مرجع کے کلمات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عظیم نصیحت ہے کہ جس طرح رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ آخری زمانے کی مساجد کے مینار بلند ہوں گے لیکن وہ نصیحت سے خالی ہوں گی۔ اس لیے انہوں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ مساجد عبادت کے ساتھ ساتھ مرکز علم ہونا چاہیے، یہاں سے نصیحت ہونی چاہیے مومنین کے لیے، یہاں سے تربیت ہونی چاہیے مومنین کی، عزاداری کی تربیت ہونی چاہیے، اور یہاں سے فقہ اہل بیت کی تربیت ہونی چاہیے، یعنی ترویج علم اہل بیت ہو مسجد سے، مرکز علم ہونا چاہیے مسجد کو۔ لہذا انہوں نے کہا کہ آپ مساجد کو مرکز علم بنائیں۔ اور چوتھی چیز، اور بالکل مختصر انداز میں میں پیش کروں اپنے سننے والوں کے لیے کہ جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ آیت اللہ العظمیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ تاجر کے لیے، کہ جو محنت کش لوگ ہیں، کہ جو کاسب جن کے لیے روایات میں لفظ آیا ہے کہ جو کسب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنا کام دھندا کوئی کاروبار چلاتے ہیں، ان مومنین کے لیے، ان محبان اہل بیت کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جہاں پر روایات آئی ہیں کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کش آدمی، تاجر آدمی، اپنے اہل و عیال کے لیے ایک لقمہ حلال کمانے والا انسان حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہے۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جب ایک محنت کش آدمی نے رسول اللہ کے ساتھ مصافحہ کیا تو رسول اللہ نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ سخت ہاتھ کسی محنت کش کا
हाथ है। उनका बोसा लेके और फिर ये ان کے لیے ایک تائید فرمائی اور ان کے فضائل بیان کیے اور یہ جملے کہے کہ القاسب حبیب اللہ، آپ محنت کش ہیں تو محنت کش آدمی اللہ کا دوست ہے۔ تو آیت اللہ العظمیٰ فرماتے ہیں جہاں پر یہ روایات ہیں وہاں پر کاسب کے لیے دوسرے قسم کی روایات بھی ہیں کہ جہاں پر کہا گیا ہے کہ التاجر فاجر، کہ تاجر جو ہے وہ فاجر ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے، فاجر کب ہے اور محبوب کب ہے، اس کی طرف تو انہوں نے توجہ دلائی ہے۔ اگر مومنین توجہ کریں تو واقعی یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اور ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ آپ کے لیے روایات ہیں کہ جو محنت کش ہیں کہ آپ حبیب اللہ بھی ہیں، اور آپ کے لیے روایات ہیں کہ التاجر فاجر، کہ فاجر بھی ہو سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں کیسے بچا جائے۔ انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ حبیب اللہ بننا چاہتے ہیں تو آپ فقہ اہل بیت سیکھیں، مسائل سیکھیں، جتنے تجارت کے مسائل ہیں حلال و حرام کے وہ سیکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، کہ جو آپ تجارت کر رہے ہیں، اس کے کیا موارد ہیں، حرام و حلال کے کیا مسائل ہیں۔ اگر کرنسی کے کام کر رہے ہیں، بینکنگ کا کام کر رہے ہیں، یا کوئی اور منافع کا کام کر رہے ہیں، یا روزمرہ میں آپ کوئی اپنا کپڑا بیچ رہے ہیں یا درزی، کچھ بھی ہے، تو آپ کے لیے شریعت میں چند مسائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ مومنین توجہ سے علماء کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے مسائل سیکھیں تاکہ اس روایت کی مصداق ہو جائیں کہ جو رسول اللہ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ۔ وَإِلَّا، وگرنہ اگر آپ ان مسائل کو نہیں سیکھیں گے، حرام حلال میں تمیز نہیں کریں گے، تو پھر اس روایت کے مصداق بن جائیں گے کہ التاجر فاجر من لم یتعلم۔ لہذا جب تک آپ دین کی باتیں نہیں سیکھیں گے، شریعت کی باتیں نہیں سیکھیں گے، مسائل فقہیہ کو نہیں سیکھیں گے، تو پھر آپ حبیب اللہ نہیں بن سکتے بلکہ دوسری جانب چلے جائیں گے۔ لہذا انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو مسجد میں مسائل کو بیان کیا جائے، پھر نماز جماعت کے فوراً بعد کیا جائے، یا کوئی ایسے پروگرام رکھے جائیں کہ جن میں فقہی احکام کو بیان کیا جائے، خصوصاً یوم جمعہ کے لیے روایت ہیں، اور رمضان المبارک کے لیے علماء کی تاکید ہے کہ خصوصاً ان ایام میں آپ ٹائم نکالیں اور مسائل کو سیکھیں۔ تو اگر آپ مسائل کو سیکھ کر شریعت میں حلال اور حرام کی تمیز اپنے ذہن میں رکھ کے تجارت کریں گے اور حلال کمائیں گے تو پھر آپ حبیب اللہ ہوں گے۔ اگر مسائل سے ناواقفی ہوگی تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، تو پھر اس روایت کی مصداق بن سکتے ہیں خدا نخواستہ کہ التاجر فاجر۔ لہٰذا علوم اہل بیت سے اپنے قلوب کو منور کیجئے، علوم اہل بیت سے مزین اپنے آپ کو کیجئے اور علوم اہل بیت سیکھیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مومنین محمد و آل محمد کے علوم سے اپنے قلوب کو منور کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔